ڈسکور اسٹریٹ ذائقے میں خوش آمدید۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بنس روڈ کے جو مشہور دہلی کباب ہاؤس ہے وہاں کی کوئلہ کڑھائی کی ریسیپی سکھائیں گے، اور اس کو بنانا بہت آسان ہے اور آپ بھی گھر پر تیار کر سکتے ہیں۔ یہ چکن کڑھائی بہت اچھی طریقے سے تیار کی جا سکتی ہے، تو چلیں اس ریسیپی کو ہم سیکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے آپ نے 1 کلو چکن لینا ہے، اس میں آپ نے کوکنگ آئل ایڈ کرنا ہے، اس میں آپ نے نمک ایڈ کرنا ہے اور تقریباً 5 سے 6 منٹ کے لیے فرائی کرنا ہے۔ جب فرائی ہو جائے تو کوکنگ آئل کو جس طرح انہوں نے ریموو کیا آپ نے ریموو کر لینا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے یہاں پہ تقریباً 5 سے 6 عدد جو ہے ٹماٹر اس طرح یہاں پر ایڈ کر دینا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ادرک لہسن کا پیسٹ آپ 1 to 2 ٹیبل اسپون ایڈ کر دیں گے، اور پھر اس کے بعد جو ہے یہاں پہ آپ نے تھوڑا سا پانی ایڈ کر دینا ہے، ½ کپ کے اراؤنڈ، اور اس کو کور کر لینا ہے تاکہ جو ٹماٹر کی جو اسکن ہے وہ سافٹ ہو سکے۔ تقریباً 6 سے 7 منٹ کے لیے آپ نے مزید چھوڑا تھا، اور ٹماٹر کی اسکن اس وقت سافٹ ہو چکی ہے۔ اب ٹماٹر کی اسکن کو آپ نے اچھی طرح سے ریموو کر لینا ہے، اور جیسے ہی ٹماٹر کی اسکن ریموو ہو جائے اس کے بعد آپ نے کرنا کیا ہے، اس کو اچھی طرح سے میش کر لینا ہے، ٹھیک ہے۔ تو 2 مین امپورٹنٹ کام ہیں۔ 6 سے 7 منٹ کے لیے ٹماٹر ایڈ کرنے کے بعد ہم نے چھوڑا تھا، جیسے ہی ٹماٹر اسکن سافٹ ہو گیا تھا اس کے اسکن کو ہم نے ریموو کرنا ہے، اور اس کے بعد اچھی طرح سے میش کرنا ہے۔ میش کرتے وقت ایک چیز اچھی طرح سے آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، وہ یہ ہے کہ چکن کی بوٹی میش نہ ہو جائے۔ تو آپ نے چکن کی بوٹی کو ایک سائڈ کرنا ہے اور ٹومیٹو کو ایک سائڈ کرنا ہے، اور اچھے طریقے سے آپ نے چمچ کی مدد سے ٹومیٹو کو میش کر لینا ہے اور پھر چکن کے ساتھ مکس کر لینا ہے۔ ایسا کرنے سے چکن آپ کا ٹوٹے گا بالکل نہیں، ٹھیک ہے۔ اور دوسری اہم چیز بتا دوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ چکن اچھی طرح سے جو ہے آپ کا فرائی ہو، تو آپ نے چکن کو پہلے اچھی طرح سے ڈرائی کر لینا ہے، اور ڈرائی کرنے کے بعد فرائی کرنا ہے، تو چکن پانی بہت زیادہ نہیں چھوڑے گا۔ ادروائز ہوتا ہی ہے کہ چکن پانی بہت زیادہ چھوڑ دیتا ہے، جس کی وجہ سے چکن زیادہ گل جاتا ہے اور چکن کی بوٹیاں ٹوٹنے لگتی ہیں۔ تو کوشش کریں کہ چکن کو پہلے ڈرائی کر لیں پھر فرائی کریں۔ یہ تھی اہم ٹپ اس ویڈیو کی۔ اس کے بعد مسالے کی بات کی جائے تو یہاں پہ ریڈ چلی فلیک اور ریڈ چلی پاؤڈر آپ نے 1 ٹیبل اسپون ایڈ کرنا ہے، دھنیا پاؤڈر آپ نے 1 ٹیبل اسپون ایڈ کرنا ہے، کالی مرچ پاؤڈر آپ نے ½ ٹیبل اسپون ایڈ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس کے بعد اس کو اچھی طرح سے مکس کرنا ہے۔ دیکھیں کتنے طریقے سے جو ہے ٹومیٹو کو میش کیا جا رہا ہے کہ چکن جو ہے کی بوٹی نہ ٹوٹے، اور پھر اس کو اچھی طرح سے 4 سے 5 منٹ کے لیے بھوننا ہے۔ اور کڑھائی کے بارے میں بتا دوں کہ اس کی بنائی جتنی زبردست طریقے سے کریں گے اس کا ٹیسٹ اتنا اچھا آتا ہے، اور کوئلے پر جو اس کا ٹیسٹ بنتا ہے بہت اچھا بنتا ہے۔ آپ بھی اسے کوئلے پر ٹرائی کیجیے گا، آپ کو بھی ٹیسٹ بہت زیادہ پسند آئے گا۔ ایک کوئلے کی جو خوشبو ہے، اس کے جو اسموک ہے، وہ جو چکن کے اوپر پڑتا ہے تو اس کا ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے۔ گرین چلی جو میڈیم سائز کی ہوتی ہے وہ تقریباً 4 سے 5 عدد ایڈ کرنا ہے، اور پھر 1 سے 2 منٹ کے لیے مزید بھوننا ہے، ٹھیک ہے۔ بہت اچھی ریسیپی ہے، آپ لوگوں کو بہت پسند آئے گی، بہت پسند آئے گی۔ مجھے امید ہے کہ یہ ریسیپی آپ لوگوں کو بہت پسند آنے والی ہے۔ اس کے بعد یہاں پہ آپ نے کریم ایڈ کر دینا ہے، اور کریم کسی بھی برانڈ کا استعمال کر سکتے ہیں۔ تقریباً 4 to 5 ٹیبل اسپون ایڈ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایڈ کرتے ہی آدھے منٹ کے لیے آپ نے مکس کرنا ہے، اور پھر اس میں مزید مسالے ایک بار پھر ایڈ کرنے ہیں۔ اس میں آپ نے ریڈ چلی فلیک اور ریڈ چلی پاؤڈر مکس کیا ہوا تقریباً ½ ٹی اسپون ایڈ کر دینا ہے، بلیک پیپر ½ ٹی اسپون، دھنیا پاؤڈر آپ نے ½ ٹی اسپون ایڈ کر دینا ہے، اور جو میتھی کا پتا ہوتا ہے وہ یہاں پہ آپ نے ایڈ کر دینا ہے، اور تقریباً 2 منٹ کے لیے آپ نے اس کو 2 سے 3 منٹ کے لیے بھوننا ہے، اور پھر بہت ہی زبردست قسم کی ہماری یہ چکن کوئلہ کڑھائی تیار ہو جائے گی۔ آپ لوگوں کو بہت زیادہ پسند آئے گی۔ ہم سے ضرور شیئر کیجیے گا فیڈ بیک۔ اللہ حافظ۔